وبرکاتہ۔ پیارے پاپا جان، ڈاکٹر نیاز انصاری عرض کر رہا ہوں سردار آباد فیصل آباد سے۔ مجھے کچھ سوالات آپ سے عرض کرنے ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے جو اس وقت ماشاءاللہ نئی جنریشن کے لیے جس قدر یہ بڑا اقدام ہے تو جتنا سراہا جائے اتنا ہی کم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے سے ملی ہے۔ اس کا ہم جتنا بھی شکر کریں رب ذوالجلال کا اتنا ہی کم ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پیارے پاپا جان، جسمانی بیماریاں تو ہم پڑھتے اور علاج کرتے رہتے ہیں، باطنی بیماریوں کا ذکر اور علاج ارشاد فرمائیں۔ سردار آباد سے ڈاکٹر نیاز کا ٹیلی فون آپ نے سنا، جس میں انہوں نے مدنی چینل کے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ۔ اور باطنی بیماریوں کا علاج انہوں نے طلب کیا، جسمانی کا تو یہ بولتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور علاج کرتے بھی۔ باطنی علاج کے لیے اب یہ کہ باطنی بیماری ایک نہیں ہے نا، بے شمار ہیں، اور وقت اتنا قلیل کہ ایک بیماری پر بھی کما حق کو بات نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر سب سے خطرناک ترین بیماری تو کفر کی ہے، کہ اگر نعوذ باللہ کسی کے باطن میں کفر جم گیا تو وہ تو کہیں کا نہ رہا، دنیا اور آخرت برباد ہوئی اس کی۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا یقین نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹری لائن میں اس کا اندیشہ رہتا ہے بسا اوقات کہ وہ دہریت کی طرف نکل جائے۔ بعض اوقات اس طرح کے پروفیسر بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں بس ہم نے کاٹا پیٹا، یہ کہاں عذاب ہے، کہاں ثواب ہے، کہاں سانپ ہے، کہاں بچھو ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہ فلاں تو بڑا نیک نمازی تھا، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، اور فلاں کافر کا مردہ ہمارے سامنے آیا، اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ظاہر پر قیاس کریں گے، حالانکہ ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے کہ دو آدمی سو رہے ہیں، یہ تو اس کو تو تسلیم کریں گے، دو آدمی سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں۔ اب دونوں خواب کی دنیا میں گئے، ایک کسی خوشنما باغ میں ٹہل رہا ہے، اس کے میوے چن رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، اور بہت یعنی کہ حشاش بشاش اور خوش ہے، جبکہ دوسرا بھی اس کے برابر سویا ہوا ہے۔ اس کو دشمن نے پکڑ لیا اور اس کو زد و کوب کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چھریاں گھونپ رہے ہیں، اور وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ بازار دونوں پرسکون ہیں، یہ دونوں کی کیفیات مختلف ہے، اور تیسرے آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کون باغ میں اور کون آگ میں۔ تو کیا ہوا یہاں؟ مطلب پردہ ہے، تو جو آنکھ سے نظر نہ آئے یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اسی کو سمجھ لیں کہ کافر اگر واقعی کفر پر مرا ہے جو شخص، وہ عذاب میں مبتلا، آپ کے سامنے وہ پڑا ہے ٹھیک ہے، مگر چونکہ پردہ ہے، برزخ، اس کو برزخ کہتے ہیں، تو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح جو مومن ہے، ایمان پر رخصت ہوا ہے، رب راضی ہے اس سے، اگر وہ جنت کے باغ میں ہی ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی آپ کے سامنے ہے، تو قبر کے معنی وہ جو مخصوص گڑھا کھود کر ہم جو تدفین کرتے ہیں، بے شک وہ بھی قبر ہے، لیکن یہی قبر نہیں ہے۔ مردہ کہیں جنگل میں پڑا رہا، سڑتا رہا، اس کے لیے اب وہی قبر ہے۔ جس کو درندے نے پھاڑ کھایا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا، اب وہ شیر کا پیٹ ہی اس کی قبر ہے۔ بڑے بڑے اژدہے ہوتے ہیں، سانپ کی قسم جس کو اژدہا بولتے ہیں، وہ بعضوں کا اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ سانس لیتے ہیں تو اس میں چرندے، قریب اڑنے والے پرندے بالکل ہی قریب ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جانور یا بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ انسان بھی اس کے سانس کے ایک دم زور سے اس کے اندر چلے جائیں اور سب کو وہ ہضم کر لے۔ تو اتنے بڑے بڑے اژدہے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اب گویا اژدہے کے پیٹ میں جو انسان چلا گیا، یہ اسی کے لیے قبر ہے اس کی۔
جو دریا میں ڈوب کر تہ میں چلا گیا، اب یہ دریا ہی اس کی قبر ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی کچھ اجزاء ایک درندے نے کھائے، کچھ اجزاء دوسرے درندے نے کھائے، کچھ اجزاء پرندے کھا گئے، تو اب اس کی قبر کون سی؟ تو وہ عرض کر دوں کہ انسان کے اندر ایک باریک ترین جز ہوتا ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ نہ یہ خوردبین سے نظر آتا ہے اور نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے، نہ مٹی گلا سکتی ہے۔ اصل وہی ہوتی ہے، انسانی جسم کی اصل وہی ہوتا ہے اور اسی پر انسانی جسم کی ترکیب ہوتی ہے۔ دیکھو انسان بعض اوقات تو جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا سا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ بہت قداور ہو جاتا ہے، پھر یہی موٹا تازہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو گھل کر سوکھ لکڑی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ اصل جو ہے نا اس کی وہ باریک جز ہے جو کسی صورت سے نظر نہیں آتا۔ تو یہ جز جس کے پیٹ میں چلا گیا یوں سمجھ لو کہ وہی ہے یہ شخص، ورنہ اب ہاتھ کاٹ کر پھینک دے کوئی، ہاتھ آپ کا کاٹ دیا جائے پھر اس پر چھرے چلاؤ، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، کٹا ہوا جو جسم سے جدا ہو گیا، باقی جسم کو تکلیف ہوگی۔ جتنے حصے الگ ہو جائیں گے ان حصوں کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ایک حصہ وہ ہے کہ جو اصل جسم ہے اس کو کچھ بھی کریں گے بلکہ تکلیف وہی اٹھا رہا ہے۔